ایک ایسی کہانی جو صدیوں سے اسلامی روایات میں محفوظ ہے اور جس میں دنیا کے سب سے بڑے فتنے کا ذکر ملتا ہے۔ آئیے ہم اس کو تمیم داری ہی کی آواز میں سنتے ہیں۔ میں تمیم ہوں، تمیم داری۔ ہم سمندر کے سینے پر سفر کر رہے تھے کہ اچانک ہواؤں نے اپنا رخ بدلا، سمندر بفر گیا، موجیں سیاہ پہاڑوں کی طرح اٹھنے لگیں اور ہمارا جہاز ایک کمزور تنکے کی طرح ہچکولے کھانے لگا۔ میں تمیم ہوں، تمیم بن اوس الداری۔ لوگ مجھے مالدار تاجر اور فلسطین کے علاقے کا ایک معزز عیسائی راہب سمجھتے تھے۔ میری زندگی عبادت گاہوں کی خاموشی، تورات و انجیل کے اوراق اور سمندروں کے تجارتی سفروں کے گرد گھومتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے دنیا دیکھ لی ہے، مجھے گمان تھا کہ میں آسمانی صحیفوں کے رازوں سے واقف ہوں۔ لیکن انسان کتنا کم فہم ہے۔ اسے اپنی اوقات کا اندازہ تب ہوتا ہے جب کائنات کا خالق اس کے سامنے سے پردے ہٹاتا ہے اور اسے وہ کچھ دکھاتا ہے کہ جس کے تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ آج میں تمہیں کوئی عام کہانی نہیں سناؤں گا۔ میں تمہیں کسی بادشاہ کے عروج و زوال یا کسی جنگ کی داستان نہیں سناؤں گا۔ میں تمہیں وہ سناؤں گا جس نے میرے عقیدے کی بنیادیں ہلا دیں، جس نے مجھے صلیب کے سائے سے نکال کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا بٹھایا۔ یہ اس دجال کی داستان ہے کہ جس کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تاکید ہر نبی نے اپنے امت کو کی۔ ہاں، میں نے اسے دیکھا، میں نے اس کی زنجیروں کی جھنکار سنی اور میں نے اس کی آنکھوں میں وہ وحشت دیکھی جو ایک دن اس دنیا کو راکھ کر دے گی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میرے دل میں اسلام کی شمع روشن نہیں ہوئی تھی اور میں اپنے قبیلے لخم اور جذام کے 30 ساتھیوں کے ہمراہ ایک بڑے بحری جہاز پر سوار ہوا۔ ہم تجارت کی غرض سے نکلے تھے۔ بحیرہ روم کی لہریں پرسکون تھیں اور ہوائیں ہمارے حق میں چل رہی تھیں، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ سمندر کی خاموشی دراصل اس طوفان کا پیش خیمہ تھی جو ہماری تقدیر بدلنے والا تھا۔ اچانک موسم کا مزاج بدلا، آسمان پر سیاہ محیط بادل یوں چھا گئے جیسے دن کے اجالے پر کسی نے کالی چادر تان دی ہو۔ ہوائیں چیخنے لگیں اور سمندر بفر گیا۔ موجیں اتنی بلند ہوئیں کہ ہمارا دیو ہیکل جہاز اس کے سامنے ایک تنکے کی مانند محسوس ہونے لگا۔ لہریں ہمارے جہاز کو کبھی آسمان کی طرف اچھالتیں اور کبھی پاتال کی گہرائیوں میں گرا دیتیں۔ میرے ساتھی جو سمندروں کے پرانے کھلاڑی تھے، آج خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ہم نے اپنے سارے ہنر آزما لیے، جہاز کے بادبان گرا دیے، لیکن یہ طوفان کسی انسانی تدبیر کے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ یہ کچھ اور تھا۔ یہ سلسلہ 1 یا 2 دن نہیں بلکہ پورے 1 مہینے تک چلتا رہا۔ 1 مہینہ، ذرا تصور کیجئے کہ 30 دن اور 30 راتیں موت ہمارے سر پر منڈلا رہی تھی۔ ہر لہر ہمیں نگلنے کے لیے منہ کھولے کھڑی تھی اور ہم آسمان کی طرف دیکھ کر گڑ گڑا رہے تھے۔ ہم موت کے اتنے قریب تھے کہ ہم نے زندگی کی امید چھوڑ دی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرق نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ ہمیں اپنی قدرت کی وہ نشانی دکھانا چاہتا تھا جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود تھا۔ 1 مہینے کے اس اعصاب شکن تلاطم کے بعد سمندر اچانک پرسکون ہوا، اور جب دھند چھٹی تو سورج غروب ہونے کے وقت لہروں نے ہمیں ایک نامعلوم اور پراسرار جزیرے کے ساحل پر دھکیل دیا۔ سورج کی کرنیں سمندر کے پانی کو سرخ کر رہی تھیں۔ ہم خشکی دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اپنی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اترنے لگے۔ جزیرے پر ایک عجیب سی ویرانی اور پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہوا میں ایک خنکی تھی جو جسم کو نہیں سیدھا روح کو لگتی تھی۔ ابھی ہم ساحل کی ریت پر قدم رکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے ایک ایسی مخلوق نمودار ہوئی جسے دیکھ کر ہمارا خون منجمد ہو گیا۔ وہ ایک جانور تھا، لیکن اس قدر عجیب الخلقت اور ہیبت ناک کہ انسانی عقل اسے تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ اس کے پورے جسم پر اتنے گھنے، موٹے اور الجھے ہوئے بال تھے کہ یہ پہچاننا ممکن نہیں تھا کہ اس کا چہرہ کون سا ہے اور پیٹھ کون سی۔ وہ اگلی طرف سے چل رہا ہے یا پچھلی طرف سے، کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم پیچھے ہٹے اور خوف کے مارے ہمارے منہ سے نکلا کہ تیری کم بختی ہو، تو کیا بلا ہے؟ تب اس درندے نما مخلوق نے انسانی زبان میں کلام کیا اور ہمیں حیران کر دیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو دلوں میں دہشت بٹھا دیتی تھی۔ اس نے کہا، میں جسامہ ہوں،
جسامہ یعنی جاسوس جو خبریں اکٹھی کر کے لاتا ہے۔ ہم نے کانپتے ہوئے پوچھا کہ یہ جسامہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے ہماری بات کا جواب دینے کے بجائے اپنے بالوں سے بھرے ہاتھ سے جزیرے کے وسط میں موجود ایک پرانی خستہ حال اور مہیب عبادت گاہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اے قوم، اس خانقاہ میں موجود شخص کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کے لیے بےتاب ہے اور شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی اس بات نے ہمارے دلوں میں اور زیادہ خوف پیدا کر دیا۔ ہمیں لگا کہ شاید یہ کوئی شیطانی مخلوق ہے اور یہ ہمیں کسی اور بڑی بلا کے پاس بھیج رہی ہے۔ ہم بغیر ایک لمحہ ضائع کیے خوف سے دوڑتے ہوئے اس خانقاہ کی طرف بھاگے۔ ہم پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، بس یہ چاہتے تھے کہ اس بھیانک جانور سے دور چلے جائیں۔ ہم ہانپتے اور کانپتے اس خانقاہ کی بوسیدہ دہلیز پر پہنچے۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی حبس تھی۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا۔ ہماری آنکھیں جب اس تاریکی کی عادی ہوئی تو سامنے جو منظر تھا اس نے تو ہماری سانسیں ہی روک لی۔ خانقاہ کے بیچوں بیچ ایک چبوترے پر ایک ایسا دیو ہیکل انسان موجود تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں، بلکہ اپنے تصور میں بھی اتنی بڑی جسامت اور اتنے خوفناک ڈیل ڈول کا کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ وہ کوئی عام قیدی نہیں تھا۔ اس قیدی کو آہنی زنجیروں میں اس قدر سختی سے جکڑا گیا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کے بھاری توق اور بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ ہر بار جب ہلنے کی کوشش کرتا تو لوہے کی وہ بھاری زنجیریں آپس میں ٹکراتی اور ان کی جھنکار اس ویران خانقاہ میں گونج اٹھتی کہ جیسے خدا نخواستہ ہماری روح قبض ہونے والی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شیطانی چمک اور اضطراب تھا جیسے کوئی خونخوار درندہ پنجرے سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہو۔ ہم نے حیرت اور وحشت سے اس کی طرف دیکھا اور بے ساختہ بولے، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کون ہے؟ اس نے اپنی سرخ اور بے چین آنکھوں سے ہمیں گھورا اور بجائے اپنا تعارف کروانے کے ایک انتہائی متکبرانہ انداز میں بولا، اگر آپ اس کہانی کا پارٹ 2 سننا چاہتے ہیں تو ابھی لفظ میڈیا آفیشیل سبسکرائب کریں۔